TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انداز میں مہم چلائی جا رہی ہے، جہاں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انداز میں مہم چلائی جا رہی ہے، جہاں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما ملک بھر میں لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے مشرقی ساحل کا دورہ کیا۔ نیو برنسوک اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ دونوں جگہوں پر عوام سے رابطہ کرنا ان کے پروگرام میں شامل تھا۔ قدامت پسند رہنما ایرن اوٹال کینیڈا کے دوسرے سرے پر نظر آئے۔ انہوں نے نیو ویسٹ منسٹر، برٹش کولمبیا میں الکحل اور منشیات سے بحالی کے مرکز میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ اس دوران جگمیت سنگھ NDP کے سابق رہنما جیک لیٹن کی 10ویں برسی کے موقع پر ٹورنٹو میں موجود ہیں، ایک سیاسی قداور شخصیت جس کے نقش قدم پر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نیناس ریسرچ ٹریکنگ کے مطابق وفاقی انتخابی مہم کے پہلے ہفتے کے اختتام پر لبرلز اور کنزرویٹوز کے درمیان دوڑ کنزرویٹوز کے حق میں رہی۔ جمعے کو ختم ہونے والی ٹریکنگ کے مطابق 12 اگست سے 20 اگست کے درمیان کنزرویٹو پارٹی کی سپورٹ میں 3.9% اضافہ ہوا ہے۔ مقبولیت اور مقابلے بازی کے نمبرز اب ڈبل فگرز سے نکل کر سنگل فگرز میں داخل ہونے سے دونوں پارٹیز کی مقبولیت کا فرق کم ہو چکا ہے، کیونکہ نینوس کے ہی ایک سابقہ سروے کے مطابق لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو انتخابات کے اعلان سے قبل ڈبل فگرز کے فرق سے ووٹ سپورٹ میں آ گئے تھے۔ تاہم پہلے ہفتے کی مہم کے اختتام پر کیے جانے والے حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ لبرلز اب بھی آگے ہیں، جن کی ووٹ سپورٹ 34.2 ہے، جو کہ 12 اگست کو 33.4% پر تھی، جبکہ دوسری طرف کنزرویٹوز بھی 32.3% ووٹ سپورٹ حاصل کر چکے ہیں۔ NDP کی ووٹ سپورٹ 12 اگست کی 20.7% پوزیشن سے تھوڑی سی کم ہو کر 20.2% پر آ گئی ہے۔ نینوس سروے کے مطابق گرین پارٹی کے لیے ووٹ سپورٹ 7.9% سے کم ہو کر 4.3%، بلاک کیوبیکوز کی ووٹ سپورٹ 6.1%، 6.3% سے کم اور پیپلز پارٹی کو 2.1% سپورٹ حاصل ہے، جو 1.9% سے زائد ہے۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو منتخب ہونے کی صورت میں حکومت میں اپنے پہلے 100 دنوں کے اندر تمام وفاقی ملازمین کے لیے 10 دن کی بیماری کی چھٹی بما تنخواہ کا وعدہ کر رہے ہیں۔ لبرلز نے کہا کہ وہ فوری طور پر صوبوں اور علاقوں کے نمائندوں کو بھی طلب کریں گے تاکہ ملک بھر میں بیمار چھٹیوں کے قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ صوبے میں کئی ہفتوں کے بعد کرونا وائرس کے 700 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ صوبے میں کئی ہفتوں کے بعد کرونا وائرس کے 700 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق جون کے آغاز کے بعد سے انٹیریو کے روزانہ کووڈ-19 کیسز میں اضافہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکام نے اتوار کو 722 کیسز اور 2 اموات کی اطلاع دی۔ نئے کیسز کی 7 دن کی اوسط تعداد 564 ہے، جو کل 534 تھی۔ انٹیریو نے ہفتے کو 689 نئے کووڈ-19 کیسز اور جمعے کو 650 نئے کیس رپورٹ کیے۔ آخری بار جب صوبے میں کیسز کی سب سے زیادہ تعداد 5 جون کو سامنے آئی تھی، جب 774 کیسز کا پتہ چلا۔ وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے کہا ہے کہ اتوار کے 522 یا 78% کیسوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو نان ویکسینیٹڈ تھے یا جزوی طور پر ویکسینیٹڈ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کے 158 یا 22% کیسز میں مکمل طور پر ویکسین والے افراد شامل ہیں۔ نان ویکسینیٹڈ اور جزوی طور پر ویکسینیٹڈ افراد انٹیریو کی آبادی کا صرف 34% ہیں۔ GTA ٹورنٹو میں 170 نئے کووڈ-19 کیس رپورٹ ہوئے، جو 8 جون کے بعد سے اس کی روزانہ کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پیل ریجن میں 63 نئے کیسز، یارک ریجن میں 70 نئے کیسز اور درہم ریجن میں 39 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہیملٹن میں 101 نئے اور ہلٹن ریجن میں 22 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق کووڈ-19 کی وجہ سے انتہائی نگہداشت یونٹ میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 141 ہو گئی ہے، جو ہفتے کی تعداد 135 سے بڑھ گئی ہے۔ کینیڈا کے وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ کینیڈا ان لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے کام کرتا رہے گا جب تک اس کے لیے ایسا کرنا محفوظ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
کینیڈا کے وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ کینیڈا ان لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے کام کرتا رہے گا جب تک اس کے لیے ایسا کرنا محفوظ ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سجن نے کہا کہ کابل میں سیکیورٹی کے مشکل حالات دنوں نہیں گھنٹوں میں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن کینیڈین اہلکار لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی مکمل طاقت سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ سجن کے ساتھ امیگریشن منسٹر مارکو مینڈیسینو، فارن افیئرز منسٹر مارک کارنیو اور وومن اینڈ جینڈر ایکویلٹی منسٹر مریم مونسیف بھی شامل تھیں۔ یہ پریس کانفرنس ایسے وقت ہوئی جب حکومتی حکام نے تصدیق کی کہ کینیڈین نے جمعے کے روز مزید 106 افغان باشندوں کو کابل ایئرپورٹ سے نکالا اور انہیں ایک اور محفوظ ملک میں پہنچا دیا۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں کابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد جمعے کی ایئر کینیڈا کی کابل سے دوسری پرواز تھی، جس میں 175 فرار ہونے والے افغان اور 13 غیر ملکی شہری سوار تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کی پرواز میں موجود افغان دوسرے ممالک کے لیے عازم سفر ہیں، جبکہ جمعے کے دن 106 افغان باشندے کینیڈا میں آباد ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام افغانی ترجمان اور کینیڈین فوج سے وابستہ مختلف شعبوں کے کارکن تھے، جنہوں نے ملک میں کینیڈا کی فوجی اور سفارتی مشن کے لیے کام کیا۔ کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارکو مینڈیچینو کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ اس ریسکیو آپریشن میں تمام وسائل استعمال کر کے افغان مہاجرین کی افغانستان سے انخلا کی کارروائی کو تیز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت افغان مسافروں سے پاسپورٹ یا کووڈ-19 منفی ٹیسٹ کی رپورٹ طلب نہیں کر رہی ہے اور بائیو میٹرک اسکریننگ کو کسی تیسرے ملک میں جانے تک مؤخر کر رہی ہے، جہاں انخلا کرنے والوں اور سرکاری اہلکاروں کی اسکریننگ محفوظ ہے۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,58,101 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,65,866 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,789 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,15,820 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,58,101 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,450 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,83,718 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,279 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,42,753 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,343 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,57,014 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,785 ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور کینیڈا کی سرحدی بندش میں مزید 30 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکن ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈینز اور میکسیکو مزید 1 مہینے کے لیے امریکہ کا غیر ضروری اور غیر تجارتی سفر نہیں کر سکیں گے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ سمیت کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم سے کم کرنے کے لیے امریکہ 21 ستمبر تک کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ہماری زمین اور فیری کراسنگ پر غیر ضروری سفر پر پابندیاں بڑھا رہا ہے، جبکہ ضروری تجارت اور سفر کے بہاؤ کو یقینی بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ احمد مسعود کی شمالی مزاحمتی فوج سے طالبان کی جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ طالبان نے اپنے 300 جنگجو مارے جانے کی تردید بھی کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے کہا ہے کہ طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی مطلق العنان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے کہا ہے کہ سپر پاورز کو شکست دے سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں طالبان جنگجو وادی پنج شیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ احمد مسعود کی شمالی مزاحمتی فوج سے طالبان کی جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ طالبان نے اپنے 300 جنگجو مارے جانے کی تردید بھی کی ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پنج شیر طالبان کے محاصرے میں ہے اور ہماری کوشش ہے اب بھی مسئلہ مذاکرات سے حل ہو جائے۔ پنج شیر وادی میں پناہ لینے والے امر اللہ صالح نے ٹویٹ کرتے ہوئے طالبان سے کہا ہے کہ آؤ تمہیں دیکھ لوں گا، جو کوئی حملہ کرے گا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔
جنگجو گروہ نے مسلح دستے کی کمان قاری فصیح الدین نامی کمانڈر کو سونپی ہے، جس نے ملک کے شمالی صوبوں کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کابل ایئرپورٹ کے شمالی گیٹ پر فائرنگ سے ایک افغان سیکیورٹی اہلکار اور 3 زخمی ہو گئے۔ جرمن ملٹری کمانڈ کے مطابق واقعے میں امریکی اور جرمن فورسز بھی ملوث ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر ہزاروں افراد انخلا کے منتظر ہیں۔ ادھر کابل شہر میں زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ سب سے بڑے بازار میں دکانیں کھل گئیں۔ افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ امید ہے نئی حکومت توقعات پر پورا اترے گی۔ افغان طالبان نے افغانستان سے پاکستان میں کالعدم TTP کی جانب سے دہشت گردی کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کمیشن قائم کیا ہے۔ حامد کرزئی ایئرپورٹ پر بھگدڑ کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر اب بھی ہزاروں کی تعداد میں افراد جمع ہیں جو ملک چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی کا کہنا ہے کہ جب ہم کابل آئے تو حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ڈرے ہوئے اور ملک چھوڑنا چاہتے تھے۔ افغانستان کی صورتحال پر G7 ممالک کا ورچوئل اجلاس کل ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران برطانیہ طالبان پر پابندیاں لگانے پر زور دے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کی صورتحال پر G7 ممالک کا ورچوئل اجلاس کل ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران برطانیہ طالبان پر پابندیاں لگانے پر زور دے گا۔ اجلاس میں G7 ممالک افغانستان سے متعلق مشترکہ لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ اجلاس میں برطانیہ طالبان پر پابندیاں عائد کرنے پر زور دے گا۔ برطانوی دفتر خارجہ کے مطابق برطانیہ امریکہ کو انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے بھی دباؤ ڈالے گا۔ توسیع سے لوگوں کو نکالنے کے لیے پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے کہنے پر افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے ممالک اپنی ذمہ داریاں ترکی پر نہ ڈالیں۔ ترک صدر اردوان نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک نے ان افراد کے چھوٹے سے گروہ کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں جنہوں نے ان کے لیے کام کیا ہے۔ ترکی میں پہلے ہی 50 لاکھ مہاجرین موجود ہیں۔ مہاجرین کی ایک اور لہر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ طالبان پر پابندیاں ان کے اقدامات پر منحصر ہیں۔ امریکہ کی پہلی ترجیح اپنے شہریوں کو کابل سے جلد نکالنا ہے۔ جو بائیڈن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے 31 اگست کے بعد افغانستان میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر رکنا پڑا تو اس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر افغانستان سے انخلا کو درست فیصلہ قرار دیا۔ مزید کہا کہ قبضے کے بعد ابھی تک طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملہ نہیں کیا۔ امریکی صدر نے انخلا کے لیے مدد کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے امریکی فیصلے کو دنیا بھر سے تنقید کا سامنا ہے۔ کابل پر طالبان کے تیز رفتار قبضے کی وجہ بھی امریکی فوج کا غیر ضروری عجلت میں انخلا قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ ریاست ٹینیسی میں مسلسل بارشوں سے نشیبی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ریاست میں 8 لاکھ ایکڑ رقبہ آگ سے جھلس چکا ہے، جس کے نتیجے میں 245 عمارتیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیوں میں ہزاروں فائر فائٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ حکام نے 30 ستمبر تک علاقے میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات کے دوران اموات کی تعداد 22 ہو گئی، جبکہ درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست ٹینیسی میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق ٹینیسی میں ہفتے کو 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں 43 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مسلسل بارشوں سے نشیبی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ مواصلاتی نظام کو نقصان پہنچا ہے اور ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ ذرائع آمد و رفت بھی معطل ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,45,058 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 27 لاکھ 60,083 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44 لاکھ 47,896 ہو گئیں،
جبکہ 19,03,91,497 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,45,058 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,85,45,144 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,34,784 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,24,49,306 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 36,401 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 54,533 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 64,19,611 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 49ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,481 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,41,994 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔